آج مسلم معاشرہ قرآن مجید کے ساتھ جس بے تعلقی اور بیزارگی کے ساتھ جی رہا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن مجید نہ چھونے کی، نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ موبائل کا کور بدلانے اور پوچھ بدلانے کی فکر ہے، اور اسکرین کور بدلانے کی فکر ہے، اپنے بار بار کپڑے دھلنے اور بدلنے اور نئے کپڑے بنانے کی فکر ہے۔ قرآن مجید پر دھول جمی ہو، اسے نہ جھاڑنے کی، نہ پوچھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ اس کی تعظیم و احترام میں کبھی ورق گردانی کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک تمثیلی یا واقعی قصہ کافی مؤثر اور دل کو چھونے والا، جو مسلم معاشرے کے حالات کی اور قرآن مجید سے بے تعلقی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ افریقی دیہات میں ایک امام حافظ قرآن، بہترین قرآن پڑھنے والے امام مقرر ہوئے۔ دیہات میں لوگوں نے امام کے کھانے کے لیے گھر گھر باری متعین کر لی کہ ہر مہینہ، ہر ہفتہ یا ہر دن فلاں فلاں شخص امام کے کھانے کا نظم کرے گا۔ پورے سال کے کھانے کا نظم طے ہو گیا۔ علماء، ائمہ، حفاظ کو کھلانا اپنے لیے سعادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلانے کی فکر کیا کرو، ان کی عبادتوں میں تمہارا ثواب شامل رہے گا۔ جب حافظ صاحب کی باری طے ہو گئی ہر گھر کھانے کی، ایک صاحب ثروت مالدار شخص نے بھی دعوت کی، بہترین قسم قسم کے کھانے تیار کیے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب چلے گئے۔ دسترخوان اٹھانے کے وقت خیال آیا کہ دسترخوان کے پاس کافی ضخیم رقم رکھی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیسے رکھے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ غور کرنے کے بعد کہیں تلاش نہ ہو سکے۔ شوہر گھر واپس آنے کے بعد تذکرہ ہوا، غور کیا گیا کہ امام صاحب کے علاوہ کوئی ہمارے گھر آیا نہیں۔ اب شک جانے لگا کہ امام ہی نے چرایا ہوگا۔ اس کے بعد سے اس دعوت دینے والے شخص کے دل میں حافظ قرآن اور امام صاحب کے دل سے متعلق ایک طرح کی نفرت پیدا ہو گئی۔ سال گزر گیا، پھر سال میں جس طرح باری لوٹ کے آتی ہے، اس گھر کی باری آئی کھانا کھلانے کی، تو بیوی نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، شاید کسی مجبوری میں انہوں نے چرایا ہوگا، کوئی ضرورت رہی ہوگی جو اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، چھوڑیں ہم اپنے اخلاقی لحاظ سے انہیں دعوت کر لیتے ہیں۔ دوبارہ دعوت کی گئی، دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے اپنی بات ظاہر کی کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سال بھر آپ سے تھوڑی بہت میرے اندر ایک طرح کی نفرت سی رہی ہے، آپ بھی اسے محسوس کیے ہوں گے۔ آج میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، گزشتہ سال دعوت میں ہماری کچھ رقم یہاں پر چھوٹ گئی تھی، رکھی ہوئی تھی، شاید وہ آپ نے اٹھائی ہوگی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے وہاں اٹھائی تھی، فین چل رہا تھا، تیز ہوا آ رہی تھی، نوٹ کھلے پڑے تھے، میں سمجھا شاید یہ کہیں بکھر نہ جائیں اور کھڑکی سے کہیں باہر نہ اڑ جائیں، اس لیے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اتنا جملہ کہہ کر امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اب یہ میاں بیوی کے ہوش اڑ گئے کہ ایک تو چوری کیے ہیں اور پھر رو رہے ہیں۔ رونے پر تعجب ہوا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے اس وجہ سے رونا نہیں آ رہا ہے کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے چور سمجھا، بلکہ مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ 1 سال ہو گیا اور تم میں سے تمہارے گھر کا کوئی شخص آج تک قرآن مجید اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ قرآن مجید کو چھونا تک نصیب نہیں ہوا، اسے پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے وہ رقم اٹھا کر قرآن مجید میں رکھ دیا تھا کہ اسے جب مومن مسلمان روزانہ اسے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو اٹھانے میں سہولت رہے گی، اسے لینے کے لیے بہترین جگہ مل جائے گی، اور میں نے وہاں رکھے ہیں۔ جب یہ شخص سنا تو فوراً لپکا دوڑا تو دیکھا پوری رقم جیسی کی جیسی موجود تھی، وہ بحفاظت وہاں پر قرآن مجید میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ تمثیلی ہو یا حقیقی ہو، لیکن مسلم معاشرے کی قرآن مجید کے ساتھ جو بے اعتنائی ہے اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ آج یہی حال مسلمانوں کا ہے، روزانہ اخبار دیکھنے کا معمول، روزانہ واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام سب چیک کرنے کا معمول، چیٹنگ کرنے کا اہتمام، لیکن ایک رکوع، ایک پارہ
اور قرآن مجید کے کچھ اوراق پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اخبار سنتے سنتے دشمنوں کا، ظالموں کا خوف پیدا ہو گیا، اتنا خوف کہ اب اللہ کی طاقت اور قدرت پہ شک آنے لگا ہے، اللہ کے رحم و کرم پر شک پیدا ہونے لگا ہے کہ اب اللہ کیوں رحم نہیں کرتے ہیں، اللہ کیوں رحم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر قرآن مجید پڑھتے تو تمہیں اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا، قرآن مجید پڑھتے تو اللہ کے رحم و کرم کا احساس ہوتا کہ ان حالات میں بھی اللہ مسلمانوں پہ کس قدر رحم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حالات کا سبب کیا ہے؟ کہاں وہ مسلمان جو روزانہ ایک ایک قرآن ختم کرنے کا معمول، ایک ایک منزل پڑھنے کا اس کا معمول، سونے سے پہلے 3 پارے کی تلاوت کے بغیر بستر پر وہ نہیں جاتا، اور روزانہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے 2 پارے، ایک ایک پارہ تلاوت کرنے کا اہتمام۔ اور کہاں یہ مسلمان کے مہینوں گزر جائیں لاک ڈاؤن کی اس بہترین زندگی میں، جسے قرآن مجید نہیں آتا وہ نورانی قاعدہ ناظرہ پڑھ سکتا تھا، اس کے لیے آن لائن کلاسز شروع ہو چکے تھے۔ علماء نے ان حالات میں بھی اپنی محنت نہیں چھوڑی۔ جب وہ بیٹھ کر آمنے سامنے کلاس نہیں چلا سکتے تھے تو آن لائن کلاسز کے لیے انہوں نے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں میں تشہیر کی، درس حدیث، درس قرآن، ناظرہ قرآن، کئی ایسے کلاسز چلیں اور چل رہے ہیں۔ کاش ہم اس سے فائدہ اٹھاتے، گھر میں پڑھے ہوئے فرض سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیتے۔ پر افسوس کہ ہمارا قرآن سے جو بے تعلقی ہے وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے حالات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایسے چھوڑ دیا گویا کہ وہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے، ہم مسلمانوں پر نازل کی گئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے کوئی غیر مذہب والا اپنی کتاب پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تھوڑا بہت، یا سننے کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسرے کے مذہب کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ہم نے بھی اپنے مذہب کی کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی ایسے چھوڑ دیا۔ اب تو وہ سننا بھی نصیب نہیں ہے جو تراویح میں کسی بہانے سن لیا کرتے تھے، وہ سننا بھی نصیب نہیں ہے جو تراویح میں کسی بہانے سن لیا کرتے تھے۔ افسوس ہے مسلمانوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے تھام لیا، احترام کیا، عظمت کی، عمل کیا، سمجھا، اللہ اس قوم کو ترقی اور عروج پر پہنچا دیتے ہیں، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اہتمام کیا جائے، پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، روزانہ یہ قرآن چند رکوع کا ہی اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔